اگر فرض کریں کور کمانڈر صاحب نے یہ بات نہیں کی ہے حق تو تحریک کے حوالے سے کہ ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا، تو وہ وضاحت کر دیں۔ سیاستدانوں کو ایک مرض لاحق ہے، انہوں نے نام نہیں بتایا، مجھے بھی علم نہیں ہے کہ اس مرض کا نام کیا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے جو مرض ہوتے ہیں جو ان کو لاحق ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی میں ایک حکیم ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، تو حکیم راولپنڈی سے زیادہ تر جو ہیں وہ علاج کرتے ہیں، پتہ نہیں مرض کیا ہے۔ جی مشتاق صاحب، کیا آپ نے 1 سیکنڈ والی بات سیکنڈ سے اوپر گئی تو؟ جی مسٹر چیئرمین، میرے کچھ بہت عزیز دوستوں نے کل جو میں نے حق تو تحریک کے حوالے سے بات کی ہے، اس حوالے سے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ محترم طاہر خان بزنجو صاحب نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو ایک مرض لاحق ہے، انہوں نے نام نہیں بتایا، مجھے بھی علم نہیں ہے کہ اس مرض کا نام کیا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے جو مرض ہوتے ہیں جو ان کو لاحق ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی میں ایک حکیم ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، تو حکیم راولپنڈی سے زیادہ تر جو ہیں وہ علاج کرتے ہیں، پتہ نہیں مرض کیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین، میں نے یہاں ایک بات کی، اور ہماری سورس جو ہوتا ہے وہ میڈیا ہوتا ہے۔ اگر فرض کریں کور کمانڈر صاحب نے یہ بات نہیں کی ہے حق تو تحریک کے حوالے سے کہ ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا، تو وہ وضاحت کر دیں، میں اس فلور پر اپنی بات واپس لے لوں گا۔ لیکن خود وہ چپ ہیں، وہ ایک سرکاری نوکر ہیں، ایک سرکاری منصب پر ہیں، وہ خود چپ ہیں، وہ وضاحت نہیں کر رہے ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے کولیگ یہاں پالیٹیشنز، پارلیمنٹیرینز، ان کے سپوکس پرسن وضاحت کر رہے ہیں، تو وضاحت کر لیں۔ اگر انہوں نے نہیں کی ہے اور میں نے یہ بات یہاں کر لی ہے تو میں وہ اپنی بات واپس لے لوں گا۔ آپ جب اس یونیفارم میں نہیں ہوں گے تو آپ کا بھی شاید انہی جیسا حال ہوگا جس طرح سے مشرف کا حال ہوا تھا، جس طرح سے آج باجوہ صاحب کا حال ہو رہا ہے یا اور لوگوں کا حال ہو رہا ہے۔ کسی بھی شخص کو وہ کیا یہ دھمکیاں دیتا پھرے گا کہ وہ جیل میں ڈال دے گا لوگوں کو؟ اور یہ اگر دھمکیاں اگر یہ اس طرح سے دیتے پھریں گے تو پھر یہ اپنی عزت کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے کھیل رہے ہیں، پھر یہ دھمکیاں کوئی نہیں سنے گا۔ تو اپنے لوگوں کو اس طرح سے دھمکیاں نہ دیں۔ یہ آپ جو کچھ بھی ہیں آج، جو عزت ہے آپ کی، وہ اللہ کے بعد وہ آپ کی اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ حق آپ کو نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا۔ آپ احتجاج نہ کریں، اور اس احتجاج پہ جس پہ کوئی شاید کوئی جرم بھی نہیں بنتا، اس احتجاج پہ جس پہ جرم بنتا ہے تو کسی اور پہ بنتا ہے، پبلک پہ نہیں بنتا۔ یا مولانا ہدایت پہ، وہ میری پارٹی کے نہیں ہیں، گو کہ وہ مولانا ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہ درست کر رہا ہے، وہ درست کہہ رہا ہے۔ اگر آپ آج اس کی بات نہیں سنیں گے تو کل لوگ آپ سے یہ باتیں زور سے منوائیں گے۔ کسی بھی شخص کو وہ کیا یہ دھمکیاں دیتا پھرے گا کہ وہ جیل میں ڈال دے گا لوگوں کو؟ اور یہ اگر دھمکیاں اگر یہ اس طرح سے دیتے پھریں گے تو پھر یہ اپنی عزت کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے کھیل رہے ہیں، پھر یہ دھمکیاں کوئی نہیں سنے گا۔ ہمارے پاس وہ طاقت شاید موجود نہیں ہے، مگر بولنے کی اور لکھنے کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس رویے کو اس طرح کے دھمکیوں کو ہمیشہ مسترد کرتے رہیں گے۔ اور وہ جو ہے اس کے بعد پھر آپ جب اس یونیفارم میں نہیں ہوں گے تو آپ کا بھی شاید انہی جیسا حال ہوگا جس طرح سے مشرف کا حال ہوا تھا، جس طرح سے آج باجوہ صاحب کا حال ہو رہا ہے یا اور لوگوں کا حال ہو رہا ہے۔ تو اپنے لوگوں کو اس طرح سے دھمکیاں نہ دیں۔ یہ آپ جو کچھ بھی ہیں آج، جو عزت ہے آپ کی، وہ اللہ کے بعد وہ آپ کی اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ حق آپ کو نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا۔ آپ احتجاج نہ کریں، اور اس احتجاج پہ جس پہ کوئی شاید کوئی جرم بھی نہیں بنتا، اس احتجاج پہ جس پہ جرم بنتا ہے تو کسی اور پہ بنتا ہے، پبلک پہ نہیں بنتا۔ یا مولانا ہدایت پہ، وہ میری پارٹی کے نہیں ہیں، گو کہ وہ مولانا ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہ درست کر رہا ہے، وہ درست کہہ رہا ہے۔ اگر آپ آج اس کی بات نہیں سنیں گے تو کل لوگ آپ سے یہ باتیں زور سے منوائیں گے۔ سر، ایک ایشو یہ تھا، اور ایک دوسرا ایشو کوئٹہ میں تقریباً جو ہے وہ 200 کیجولیٹیز ہیں نومبر سے لے کے آج تک، اور یہ گیس کے ایشو کی وجہ سے کبھی پریشر بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی کیمیکل ڈالتے تھے، شاید وہ مہنگا ہو گیا، تو وہ کیمیکل جو ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہمارے نصیب میں ہے، شاید وہاں پہ بلوچستان میں، تو وہاں پہ وہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس بند ہوتی ہے، جب دوبارہ آ جاتی ہے تو بو جو ہے وہ شاید نہیں پتہ چلتی۔
نتیجے میں نومبر سے لے کے آج تک 200 لوگ جو ہے نا اس حوالے سے مر گئے ہیں. ایک گھر میں 6 لوگ ایک دن میں مر رہے ہیں. 2 طرح سے ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا ان نیچرل ڈیتھ کا شکار ہوتے ہیں, بلکہ تیسری طرح بھی ہے جس کا معاملہ جو ہے وہ پہلے والے معاملے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, ایک گیس کا, دوسرا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا.